یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا۔ اِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ظاہر بات ہے کہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر، تو طبع بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا۔ اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں، تو خام خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاص طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہوں، دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر۔ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائیں ساتھ ساتھ وہ فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے کے سچے مسلمان نہ سن لے کہیں، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریب قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سالقہ بنا کر۔ تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے تو کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم ہو کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ فافصحوا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر، اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی شے ہے۔ اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، اب جائیے۔ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے، تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے اور
وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے. اور جو ان میں منافق تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود، اور کہتے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ایک ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے. اور وہ تھا مدینے کا چودھری، اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو. اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی. اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے. اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی. تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا. اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے جو ہے محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر ذرا آ کے حضور سے بات کیا کرو. ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا. اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے، اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا. یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ گنجائش رکھتی تھی. لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، وہ تو متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے. اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو بس ٹھیک ہے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا. لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا، اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں.